السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو ایپیسوڈ نمبر 88 میں آپ کو یہ دکھایا جائے گا کہ عثمان کی قسط میں منگول ایلچی جو کہ ایک جنگل سے گزر رہا ہوتا ہے، تبھی اس کے کاروان کے سامنے ایک خفیہ سا آدمی آ کر کھڑا ہو جاتا ہے جس نے سیاہ پوشاک پہنی ہوتی ہے۔ منگول ایلچی اس آدمی سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو اور ہمارے راستے میں کیا کر رہے ہو، جس پر وہ شخص خاموش رہتا ہے اور وہیں پر کھڑا رہتا ہے، جس کے بعد منگول ایلچی اپنے بندے کو اشارہ کرتا ہے اور آگے جانے کو کہتا ہے، مگر تبھی اس بندے کو مار دیا جاتا ہے اور باہر سے کچھ لوگ نکل کر آتے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ عثمان صاحب کے حکم پر اس ایلچی کو مار ڈالو، جس سے ایلچی یہ سمجھتا ہے کہ عثمان صاحب نے اس پر حملہ کروا دیا ہے، جس کے بعد وہیں پر جھڑپ شروع ہو جاتی ہے اور وہ جو شخص جس نے سیاہ پوشاک پہنی ہوتی ہے وہ صوفیہ ہوتی ہے اور وہ عثمان صاحب کے خلاف منگولوں کو بھڑکا رہی ہوتی ہے تاکہ منگول عثمان صاحب سے لڑیں۔ اس کے بعد منگول ایلچی اپنے سرائے میں جا کر ایک خط لکھتا ہے اور اپنے کمانڈر کو بھیجتا ہے، جس کے بعد اس کے تمام فوجی خون خون کے نعرے لگانے لگتے ہیں۔ اس کے بعد کائیوں کا ہی ایک قبیلہ دکھایا جائے گا جس میں منگول آ کر حملہ کر دیتے ہیں اور تمام لوگوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ سین کے شروع میں دکھایا جاتا ہے کہ قبیلے کے آغاز میں دروازے پر کھڑے سپاہی کو سب سے پہلے مار دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد منگول آ کر تمام خیموں کو آگ لگا دیتے ہیں اور پھر تمام بچوں، بوڑھوں اور سب لوگوں کو وہیں پر مارا جاتا ہے اور ظلم ڈھائے جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ منگول کائیوں کی اس چھوٹی سی شاخ کو ہر طرح سے تباہ کر دیتے ہیں اور ان کے چھوٹے بچوں، بوڑھوں اور عورتوں سب کو ایلچی اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ اس قبیلے میں جو کچھ ہے سب کچھ جلا کر راکھ میں ملا دو اور سب کچھ یہاں پر ختم کر دو تاکہ ہم عثمان سے اپنا بدلہ لے سکیں۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ عثمان صاحب نے اپنی فوج کے ساتھ حصار قلعے کا محاصرہ کیا ہوتا ہے اور کمانڈر لوکاس بھی وہیں پر قلعے میں موجود ہوتا ہے اور لوکاس نے تمام انتظام کر رکھے ہوتے ہیں۔ عثمان صاحب بوران سے کہتے ہیں کہ آج لوکاس بہت حیران ہو جائے گا جب ساری دیواریں پھٹ جائیں گی، کیونکہ عثمان صاحب نے لوکاس کے لیے پہلے سے ایک جال بچھایا ہوتا ہے۔ اس کے بعد عثمان صاحب ساروجہ سے کہتے ہیں کہ ساروجہ تم دائیں طرف سے حملہ کرو گے۔ اس کے بعد لوکاس کا دکھایا جاتا ہے کہ لوکاس اپنے کمانڈر سے پوچھتا ہے کہ قلعے میں بالکل تمام امور صحیح طرح سے چل رہے ہیں اور قلعہ محفوظ ہے، جس پر اس کا کمانڈر اسے یقین دلاتا ہے، مگر تب ہی ایک ایلچی آ کر بتاتا ہے کہ عثمان صاحب لوگ سامنے سے کی طرف آ رہے ہیں۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ عثمان صاحب اپنے سپاہیوں کے ساتھ قلعے کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ لوکاس یہ سب منظر دیکھ کر اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ عثمان پاگل ہو گیا ہے، اسی لیے میرے قلعے کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کے بعد لوکاس اپنے سپاہیوں سے تیر چلانے کے لیے تیار ہونے کا کہتا ہے۔ لوکاس جو ہی تیر چلانے کا حکم دیتا ہے تب ہی اسے نظر آتا ہے کہ دیوار کے نیچے بارود رکھا گیا ہے۔ عثمان صاحب ایک تیر پر آگ لگا کر پھینکتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بارود پھٹ جاتا ہے اور ساری دیوار ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی سوراخ کی مدد سے کائی کے سپاہی قلعے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور عثمان صاحب کا لشکر قلعے کے اندر آ جاتا ہے۔ سامنے لوکاس کی فوج اور عثمان صاحب کی فوج آمنے سامنے آ جاتی ہے۔ اس کے بعد لوکاس اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ سپاہیوں، ترکوں کو آج اس قلعے میں داخل مت ہونے دینا، انہوں نے پہلے بھی ہماری بہت سی سرزمینیں لے لی ہیں۔ جس کے بعد عثمان صاحب اپنے سپاہیوں کو حملے کا حکم دیتے ہیں اور لوکاس اور تمام سپاہی لڑنے لگتے ہیں۔ دکھایا جاتا ہے کہ عثمان صاحب پہلے 3-4 سپاہیوں کو مارتے ہیں، جس کے بعد مزید بھی عثمان صاحب کے ہر سپاہی کی جنگ دکھائی جاتی ہے۔ مختصر یہ کہ جب لوکاس کو اس ساری صورتحال سے آگاہ ہوتا ہے اور لوکاس کو نظر آتا ہے کہ اس کی فوج ہار رہی ہے تو اس کا کمانڈر اس سے کہتا ہے کہ کمانڈر لوکاس، اب ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ لوکاس یہ بات سنتے ہی عثمان صاحب کو للکار کر کہتا ہے کہ عثمان، آج تو تم جیت گئے لیکن میں تم سے اس فتح کا بدلہ لوں گا۔ جس کے بعد لوکاس وہاں سے فرار ہونے کے لیے ایک رسی نیچے لٹکاتا ہے اور اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر فرار ہو جاتا ہے۔ عثمان صاحب اس کا پیچھا کرنے کے لیے جاتے ہیں چھت، لیکن قلعے کی چھت سے دیکھتے ہیں کہ لوکاس رسی لٹکا کر بھاگ گیا ہے، جس پر عثمان صاحب اپنے سپاہیوں کو کہتے ہیں کہ اس کو جانے دو اور بھاگنے دو، اس کا وقت بھی بہت قریب ہے اور عنقریب ہم اسے پکڑ کر اس کے خاتمے تک پہنچائیں گے۔ اس کے بعد عثمان صاحب کا دکھایا جاتا ہے کہ وہ نیچے آتے ہیں جبکہ جہلمتائے تمام سپاہیوں کو اللہ اکبر کے نعرے لگوا رہا ہوتا ہے۔ تمام لوگ فتح کا جشن منا رہے ہوتے ہیں اور سب لوگ اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں۔ خاص طور پر ساروجہ کا دکھایا جاتا ہے جس کے والد کا پہلے انتقال ہو چکا تھا، وہ بھی تکبیر کے نعرے بلند کر رہا ہوتا ہے۔ شامل الپ بھی کھڑا ہوتا ہے اور یہیں پر سارے سپاہی کھڑے ہوتے ہیں۔ تبھی عثمان صاحب آتے ہیں اور عثمان صاحب بھی آ کر سپاہیوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔
جس پر تمام سپاہی نعرہ لگاتے ہیں اور عثمان صاحب اپنے سپاہیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سپاہیوں، یہ آج نہ تو ہماری پہلی فتح تھی اور نہ ہی یہ آخری ہوگی، بلکہ ترک زمین پوری جہان میں پھیلے گی اور ہم اسلام کا پرچم پوری دنیا میں پھیلائیں گے۔ اور یہی باتیں کرتے ہوئے اس کے بعد جرکتائے کو عثمان صاحب کہتے ہیں کہ تکبیر بلند کرو، جس کے بعد عثمان صاحب اور ان کے تمام سپاہی اپنی تلواریں نکالتے ہیں اور اللہ اکبر کی تکبیریں بلند کرتے ہیں۔ پورے قلعے میں کائی کے پرچم لہرا دیے جاتے ہیں اور قلعہ فتح ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے اس کے بعد جب قلعے کا تمام نظام عثمان صاحب سنبھال لیتے ہیں تو شامل کہتا ہے کہ عثمان صاحب، قلعے کے تمام نظام ہمارے انڈر ہے اور ہم نے تمام چیزوں پر قابو پا لیا ہے۔ علاء الدین بھاگتا ہوا آتا ہے اور عثمان صاحب کو اس بات کی خبر دیتا ہے کہ عثمان صاحب منگول ایلچی قبیلے میں آیا تھا اور اس نے آ کر ہمیں دھمکایا وغیرہ اور پھر وہاں سے چلا گیا، جس کے بعد عثمان صاحب کہتے ہیں کہ وہ منگول ایلچی نے اچھا نہیں کیا۔ اس کے بعد لوکاس کا دکھایا جاتا ہے کہ وہ غصہ واپس آ کر ساری چیزیں اکٹھا رہا ہوتا ہے اور قصد کے نشے میں ہوتا ہے اور ہر ایک سپاہی کو بے عزت کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ لوکاس نہایت ہی غصے میں ہوتا ہے، تبھی صوفیہ آتی ہے اور آ کر لوکاس سے کہتی ہے کہ زیادہ غصہ مت ہو، کیونکہ عثمان کے لیے بھی کوئی اچھی خبر نہیں ہے اور منگول آ چکے ہیں اور وہ بہت جلد عثمان پر حملہ کریں گے۔ لوکاس یہ خبر سن کر بہت ہی خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے صوفیہ، تم منگول عثمان پر کیوں حملہ کریں گے؟ اس کے بعد صوفیہ اپنی پوری چال سے لوکاس کو آگاہ کرتی ہے۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ بالا خاتون تربیت گاہ میں کھڑی ہوتی ہیں اور فاطمہ خاتون اور حلیمہ آپس میں مشق کر رہی ہوتی ہیں، جس کے بعد حلیمہ فاطمہ خاتون سے لڑ رہی ہوتی ہے مگر اس کا لاکٹ نیچے گر جاتا ہے جو کہ صلیب کا نشان ہوتا ہے، اس لیے لڑتے لڑتے حلیمہ کو فاطمہ کے ساتھ لڑائی کرتے ہوئے رک جانا پڑتا ہے اور حلیمہ کا جب لاکٹ نیچے گرتا ہے تو بالا خاتون بھی اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے مگر وہ لاکٹ نیچے گرتے ہی لڑائی چھوڑ دیتی ہے اور وہاں پر پریشان ہو جاتی ہے کہ کوئی اس لاکٹ کو دیکھ نہ لے۔ اسی کے ساتھ یہ سین ختم ہوتا ہے اور عثمان صاحب وہاں پر آ جاتے ہیں جہاں پر منگول آ کر کئی قبیلے کے لوگوں کو تباہ کیا تھا اور گھروں کو جلایا تھا۔ اس کے بعد عثمان صاحب دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی بچی نیچے پڑی ہوتی ہے، عثمان صاحب اس کو اٹھاتے ہیں اور گلے لگاتے ہیں اور تسلی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اگر تمہارے خون کا بدلہ نہ لوں تو مجھے عثمان نہ کہنا۔ اس کے بعد پیچھے سے منگول ایلچی آتا ہے اپنے سپاہیوں کے ساتھ اور عثمان کو للکار کر کہتا ہے کہ عثمان، تم نے ہمارے سامنے سر نہ جھکانے کا انجام دیکھ لیا ہے۔ شامل کو عثمان صاحب کہتے ہیں کہ شامل تمام سپاہیوں پر قابو پا لو، جس کے بعد عثمان صاحب کے سامنے منگول ایلچی رہ جاتا ہے اور عثمان صاحب اس کو تھپڑ مارتے ہیں، ایک زوردار تھپڑ لگاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ منگول ایلچی نیچے گر جاتا ہے۔ عثمان صاحب کے سامنے اس منگول ایلچی کو کھڑا کیا جاتا ہے اور عثمان صاحب اس کا سر قلم کر دیتے ہیں اور یوں ہی اس ایلچی کا سر قلم کرنے کے ساتھ ہی تمام لوگوں کے چہرے پر اس کا بدلہ لے لیا جاتا ہے اور عثمان صاحب اس ایلچی کا سر قلم کر کے کہتے ہیں کہ ہر ظالم کے لیے ایک ہی سزا ہے اور وہ سر تن سے جدا کیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ یہ قسط ختم ہوتی ہے۔